اللہ کا بڑا احسان ہے. آپ سنائیں, آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر ہے الحمدللہ. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید شفا دے. آمین آمین آمین. تو کیسے ذہن بھی کیسی طبیعتیں؟ میں دیکھا ابھی آپ کو شفا نہیں ملی آپ کو. میں نے کہا کیا ملی الحمدللہ مجھے؟ میری طرف سب کچھ الحمدللہ. آپ بار بار سب غصہ اوکے جا کر رہا رہے ہے، ہیں. سب اوکے جا رہا ہے. بہترین. بھائی الحمدللہ ذیشان تمام بھائی. تعریفیں اللہ تعالیٰ کی. ہاں ہاں جی, اس میں کوئی کمی ٹھیک بیشی ہے، ہے کوئی؟ جس نے جہاں بنایا. بالکل زبردست. اچھا ذیشان بھائی یہ بتائیں مجھے، آپ جہاں پر جب جماعت احمدیہ کو ریپرزینٹ ٹک ٹاک پہ کرتے ہیں تو یہاں پہ ریپرزینٹ کرتے ہوئے آپ کو سب سے زیادہ مایوب بات کیا لگی ٹک ٹاک ایکسپیرینس میں؟ ذرا وہ بتائیں. ویسے تو آپ پرانے ہیں اجرائے نبوت کے مجاہد، لیکن ویسے ٹک ٹاک پہ کون سی السلام مایوب بات علیکم. لگی آپ کو؟ وعلیکم وعلیکم السلام. سب السلام. سو کے اٹھ گئے تھے. نہیں مجھے میں اصل چیک کال مجھے سی مجھے یہ بات میرا عجیب ذیشان جی لگی. ایک سیکنڈ آپ اپنا جواب دینے سے پہلے نا میں سیکر صاحب ڈسکلیمر کو دے ایک سوال دینے پوچھ لگا لوں. تھا آپ کو. سیکر صاحب جی جی اچھا ویسے اپنا بلکہ زاہد جمیل صاحب, زاہد جمیل صاحب آپ ہیں؟ حالت تک ہیں. اچھا زاہد جمیل صاحب آپ کے یوٹیوب چینل پہ اگر مجھے 2-2.5 منٹ کی لینتھ کے کلپس مل سکیں شاطمیت کے متعلقہ جن میں لوگوں نے شاطمیت کی ہو, جو میں ڈاکومنٹیشن تیار او کر رہا ہوں. چھڑ دیو او لب جان کے تھا اوہ او چھڑ دیو شاطمیت کے صاحب مبلغ چھڑ دیو. چپ کر جو افسر صاحب تسی ہیں. او اور چل لب قرآن دے کا سب ذیشان سبق کو بولو صاحب اوکے ہو گیا. ذیشان صاحب شاطمیت. آپ درمیان میں نہ آئیں پلیز. اور یار اور, اللہ اور کی کتاب پکڑو, آپ نے شاطمیت پکڑی ہوئی ہے. او یار ایک سیکنڈ ذیشان صاحب ایک سیکنڈ ہم آتے ذیشان ہیں صاحب اگر آپ وہ نے بات. گفتگو بڑھائے صاحب سلیقے آ جان سے. کے ٹینشن ایزی ہو اچھا جائے اچھا لب جان کے تھا. ہاں ٹھیک. ہاں او بے فکر ہو بات تسی اوکے. اچھا شاطمہ کو لو یہ اچھا کہتا ذیشان ہوں بھائی آپ ایوب بات بتا رہے تھے. سب کچھ وہ بتا رہا تھا. ایک شعر ہے نا کہ معترض کا بھی کیا گلا کرنا, دین مذہب نہ جس کا کوئی اصول. ہاں کہ جتنے بھی جماعت احمدیہ کے سامنے جتنے بھی یہ فرقوں کے جو مبلغ ہیں, انہوں نے کبھی بھی کوئی اصول رکھ کر کوئی دلیل دے کے دلیل نہیں مانگی. یعنی کہ دلیل والا عقیدہ کسی کا نہیں ملا, بلکہ سب سے جب بھی سوال کیا تو اس نے صاف کہہ دیا بھائی میں تو دلیل سے مانتے نہیں ہوں. ابھی چیک کر لیتے ہیں ساحل صاحب کو, دیکھنا چیک کرو. نہیں ٹھہرے نہیں اب بات آپ کی ابھی میری ہوگی. ایک آپ تجربہ کراتا ہوں ابھی آپ کو. اوہو ساحل کوئی بھائی مسئلہ نہیں ہے, ایک کوئی منٹ مسئلہ ٹھہر تو نہیں جاؤ. ہے. ساحل بھائی اچھا تسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل نبی بنیا کہ ویسے ہی مان لیا جو لوکل سوسائٹی کی وجہ نال؟ سل میں جواب دو تو میں پھر واپس جاؤں. ساحل صاحب تسی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹھہر جاؤ, مجھے ساحل بھائی آواز آ رہی ہے؟ ساحل بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ساحل صاحب پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اور ساحل بھائی چل سیکھا صاحب آپ سے کر لیتے ہیں یہ سوال, آپ سے کر مجھ سے لیتے ہیں. کر آپ لینا کی یار, مجھ ذات سے کر لے, میں جو بات کر رہا ہوں مجھ سے پوچھے. ہاں دیکھیں میں نے کہا کہ جب بھی کسی سے بات ہوتی ہے نا تو آپ یہی ہے سوال کہ پوچھیں, دین سن لیے میں مذہب نے, نہ آپ کوئی سوال پوچھیں اصول. میرے سے, آپ سوال پوچھیں کیا میرے سے, آپ نے ہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی دلیل سے مانا ہے, یا ایسے ہی ماں کی لور کی وجہ سے یا سوسائٹی میں جو مشہور ہوا تو ہاں اس کے پیچھے چل پڑے آپ؟ الحمدللہ دلیل کی وجہ سے مانا. ٹھیک وہ ہو گیا. دلیل کون سی ہے؟ چلو اگر وہ اب دلیل یہ اگر دوسرا کسی میں اب پائی جائے. یہ دوسرا سوال آ گیا نا, دوسرا سوال آ گیا. اب رک جائے, اچھا ٹھیک ہے, آپ ماشاء اللہ کو ماشاء مایوسی اللہ. اس ہوگی کا تو اب مطلب ہے رک جائے. آپ اچھا ایک منٹ, اچھا یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے دلیل سے نہیں مانا, ان کے بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ یار رک تو جائے نا, صبر تو کر لیں میرے بھائی. پہلی بات ہے میں مفتی نہیں ہوں. صبر ہو. اگر فتوا کھیلیں گے تو فتوا میں آپ سے بھی لوں گا, پھر تیار آپ اس کے لیے؟ جی میں تو تیار. لیکن دینا ہے پھر فتوا. دیکھیں پیارے بھائی, فتوا میں ہاتھ لا کے بیٹھی ہاں. تسی بس یہ دسو ہونا کہ جہے بندے ہے کہتے ہیں کہ اسی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ چلو پھر وہی علیہ گل بلینک چیک. بردر آئی نیور سائن اے بلینک چیک. اللہ صاحب بھی مجھے بلینک چیک دے اپنا, ایسے تھوڑی سوال ہوتا کر ہے. رہا ہوں میں آپ سے, کون سا بلینک چیک چاہیے آپ کو؟ تاکہ آپ بھی یہی کریں گے جو آپ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہاں میں کہہ رہا ہوں بھائی, جو سوال آپ مجھے ٹھیک ہے کریں گے میں جواب دوں گا جس موقع پر میں ہوں. ٹھیک تو ہے ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جو لوگ کیا ہے دوبارہ پوچھے سوال, جو لوگ دلیل کے بغیر مانتے ہیں, جو لوگ کہتے ہیں صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل سے نبی نہیں مانا, ہاں ان کے بارے میں آپ کا تو کیا فرض ہے؟ بالکل, تو بالکل جائز ہے, اس میں کون سی غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قرآن پاک پہ ایمان لے آئے تو دلیل کی ضرورت کیا ہے, اللہ کے رسول پہ نازل ہوا, دلیل ان کے پاس, وہ ٹھیک ہے, ان کی محبت ہے, اچھی بات ہے کہنا, اس میں کون سی غلط بات ہے. لے میرا ہو گیا سوال, اب آپ سے سوال دلیل میرا سے مانتے ہو نہیں یار نشان بھائی, نشان بھی ایسے مزہ نہیں آئے گا, آپ کہہ ایسے رہے ہو مزہ کہ نہیں آپ آئے گا. دلیل سے ہو اور جو دلیل سے نہیں ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. سن تو اچھا دیکھ, ہاں ہاں اب دیکھیں نا, ایسے مزہ نہیں آئے گا. اب میری باری نا, ایسے تو نہیں ہوگا, پہلے میری میرا سوال باری. کمپلیٹ کرے نا آپ نے بھائی, ابھی تک اندھیرے میں آپ نے تیر بالکل پھینکا ہوا میں ہے, یہ جی لگائیں. جی سن لیں نا, سن لیں. آپ نے کہا آپ دلیل سے مانتے ہیں یا سوسائٹی کے پریشر میں مانتے ہیں, میں نے کہا میں دلیل سے مانتا ہوں, وہ میری بات ہے. آپ نے کہا جو دلیل سے نہیں مانتے, میں کہا وہ بھی ٹھیک ہے, اللہ کے نبی پہ مان لاتے ہیں. بھائی پھر دلائل فائدہ کا تو بات کرنا بات چاہیے تو آپ, سن یہ تو میں نے لینا, کہا. بات تو اب سن لے آپ کہہ رہے ہو بھائی. کہ جو دلیل سے نہیں مانتے تو بھائی تو پھر فرق کیا ہے آپ دونوں میں؟ بھائی بات تو سن لے نا, بات تو سن لے. جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں, دلائل اگر ان کے پاس کمزور بھی ہوں تو یہ تو نہیں کہ عقیدہ ان کا غلط ہو گیا بیچاروں کا. ہاں میں دلائل آپ ان کے کے پاس سوال آ سکتے ہیں. مجھے سوال دلائل سمجھ دیکھو. آ گیا. اب نشان بھائی میری باری ذرا, نشان بھائی نہیں میری نہیں باری, نہیں نہیں, جواب موقع آپ دینا. جواب دیں, پہلے ایسے جواب دیں ایسے پھر آگے چلتے ہیں. ایسے گفتگو نہیں ہوتی نہ نشان نہ بھائی, نہ ایسے نہ گفتگو نہیں نہ ہوتی, نہیں, ایسے واقعی ایسے نہیں ہوتی, اس لیے گفتگو میں نہیں کہہ رہا ہوں ہوتی. جواب جو ہے نا وہ جواب دیں, یا اچھا آپ موقع تو ٹھیک دے, ہے یا آپ کی موقع میرے, مہارت. موقع تو دینا. آپ نے پوچھا ایسوں کو کیا کہیں گے, میں نے کہا میں ایسوں کو کچھ نہیں کہوں گا, وہ بھی ٹھیک ہے, ختم ہوگی بات. کوئی اب آپ فائدہ کے نہیں آگے ہے بات کرنے کا. اعتراض. اب آپ یعنی کہ آپ کنفیوز ہو کہ آپ ٹھیک ہو موقع تو یا دیں وہ گے ٹھیک تو ہے جو بات دلیل کرو کے گا نا بغیر. یار, یہ تو طریقہ. آپ کو ذیشان موقع بھائی ہی دے رہا یہ میرے طریقہ نہیں بھائی, ہے یہاں بات پر کرنے کا. موقع جواب کا موقع دیا آپ نے جاتا کر ہے لیا تو آپ نے سوال, اب جواب آپ کا دیا نہیں. سوال ہو گیا, ویٹ کریں. ذیشان بھائی ویٹ کریں, ویٹ کریں, آپ کا ہو گیا نہیں سوال. نہ ویٹ ووٹ نہیں, میں نے ویٹ میں کام ہی کرتا نہیں ہوں. نانا نا کا کیا مطلب ہے, صبر میں کریں بس ذیشان پش بھائی, اپ حوصلہ پش کریں. اپ اونلی پش اپ, ویٹ نہیں کرتا میں. ٹھیک ہے میں نے نہیں پوچھ, میں کروں گا, یقین کریں ویٹ کرنا پڑ جائے گا آپ کو, ذرا ویٹ کریں ذرا. ذیشان بھائی اب ذرا ابھی پیار سے آپ کو بات سنیے شک گا. ہے, آپ کو ہم نا شک یہاں ہے, پر آپ کو بیٹھے ہیں, کسی نے غلط بات بتا دی, آپ یقین کر کے بیٹھ بات گئے تو ہو, سن آپ لینا, علاج کراؤ. بات تو سن لیں. اچھا بات تو سن لینا چاند بھائی, موقع تو دینا. دیکھیں دنیا دیکھ رہی ہے, احمدی بات ہی نہیں سنتا, یہ کون سی تعلیم لی ہے آپ لوگوں نے. بس یہ بیان میں بازی خیر کرنا, سگالی کے آپ طور پہ بازی آپ کے کرنا, 3 لا باتوں یعنی کا گفتگو جواب دے گیا کرنا, ہوں. ماسٹر ہو تم لوگ اس میں. اچھا یار آپ کے 3 سوالوں کے جواب میں نے آپ کے تو ابھی غلط جواب دیا کہاں نا. دیا ہے جواب؟ آپ ڈس ایگری کر بتاؤ لیں. بھائی, دلیل والا سچا یا دلیل کے بھائی آپ بغیر والا ڈس ایگری, سچا بتاؤ. یار ذیشان بھائی صبر. دونوں میں سچا کون؟ آپ اچھا رک جائے, آپ ڈس ایگری کر لیں نا میرے سے. اچھا رک جائے. ذیشان بھائی میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا. ذیشان بھائی آپ خود کو مسلمان بھائی کہتے میرا ہیں. سوال ادھر ہے, اس کو پہ ایڈریس کرے پھر آگے چلتے ہیں. اوہو رک جائے. کیونکہ ذیشان جس بھائی کا آپ کوئی خود کو اصول ہو نا, مسلمان اس کہتے سے ہیں. بات کرنے کا فائدہ ہے, جس کا اصول کوئی نہیں ہے اس نے بھائی اصول ہی تو قائم اپنے کر رہے. وقت. اوہو اصول ہی تو قائم, یار یہ دیکھیں اصول ہی تو قائم کر رہے ہیں. کیا اصول ہے؟ بتا رہا ہوں نا, موقع دے گا تو اصول بنے گا. آپ سننے کو تیار نہیں ہے. آپ کو یہ پتہ نہیں کہ اگر میں جناب نے سوال نہیں پوچھ لیا آپ سے مرزا صاحب کو. موقع لے آپ. یار موقع تو دے نا بھائی ذیشان بھائی, لے موقع دے. موقع, پکڑے. چلو جزاک اللہ, بہت شکریہ. ایسے باری باری بات کریں گے. میں آج آپ کے ساتھ گھنٹہ محفل لگاؤں گا, آپ جو مرضی پوچھیے گا, لیکن میں نے ایک جواب دیا, نہیں پسند آپ ویٹ کر لیں تھوڑا سا, کوئی بات جواب نہیں دیا آپ پھر نے, آ جائے آپ گا نے جواب. جواب نہیں دیا. چلے اچھا ٹھیک ہے, میں کوشش کروں گا نیکسٹ ٹائم آپ کو اور اچھا جواب دے دوں. نہ 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 ذیشان بھائی نہ موقع دے دو, موقع دینا, نہ موقع دے نہ. ذیشان بھائی, موقع دے ذیشان بھائی, موقع دے. جواب کے لیے موقع ہے, فضول لفاظی میں کے لیے دیتا ہوں ذیشان بھائی. آپ ایز اے مسلمان, آپ مسلمان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, کہتے ہیں میرے سوال کو پہلے ایڈریس ذیشان کریں بھائی. جناب, آگے پیچھے نہ جائیں. یار آپ خود کو مسلمان کہتے ہیں ذیشان بھائی. بھائی صاحب سوال اس لیے یار, یہی آپ کا لیول ہے. یہ دیکھو دین پھر وہی مذہب بات آ جس رہی. کا کوئی اصول, اس سے بات کرنے کا فائدہ کیا بھیا؟ ٹھیک ہو گیا ذیشان بھائی, آپ اتنا تو بتائیں خود کو مسلمان کہتے ہیں. کوئی اور ہے بندہ جو بات کر سکتا ہے, جس کا کوئی اصول ہے. اوہو یار اصول نہیں ڈیولپ آپ کرنا. فارغ ہو, آپ اپنے ذوق میں نا, اوہو ذوق میں یار بات یار کرو یہ کہ آپ مائک بڑی شے ہو. سر ایک اسی سیکنڈ میں آپ میوٹ زندگی لگائے ذرا, گزارتے میوٹ رہو. لگائے. ایک منٹ یعقوب بھائی میوٹ لگائے ذرا, میوٹ لگائے. اچھا ذیشان بھائی اب موقع دیں گے مجھے بولنے کا. نہیں ٹھیک ہے ذیشان بھائی, مجھے یہ بتائے نہیں, کہ موقع دیتا مرزا میں ہوں نا, صاحب کو پہلے دیتا ہے تو جواب نہیں دیتا جو نا, وہ موقع کوئی نہیں ہے. موقع دے نا, موقع تو دے, موقع تو اور نہیں ہے موقع ذیشان بھائی, ہونا, موقع دے. اور موقع نہیں ہے موقع, نہیں موقع تو چلے ذیشان بھائی جوتیوں میں جا کے بیٹھے, پھر اے ہی تیرا علاج ہے. جی بھائیو اور بتائے کوئی نہیں تازی.
کیسا یار گھٹیا انسان ہے بھائی, تجھے موقع دیا تمیز سے بات کرنے کا, بات کر. یہ جی احمدیت کی تبلیغ کریں گے جاہل لوگ رہو تو. صحیح یار, سوری ساحل بھائی, پیار سے بات کرنی تھی لیکن. اللہ اکبر. ہاں جی, ان کے علاوہ کوئی ہے جی؟ اور تھلے کسی نے اگے کامنٹ لکھیا سی کہ پیار نہیں مار. پیار نہیں, دیکھو جاہل انسان ہے, جاہل انسان. یار یہ بندہ ہے ہی پتہ نہیں قسم سے. نہیں مینو دا پتا سی, میں جنہوں موقع میں کہ چل یار تو پوچھ لے, شاید میرے سوال دا جواب دے دے, پر ایسا مرزا طاہر نے ٹرینڈ کیتا ہے, توبہ 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 توبہ, ایڈا ٹیٹ مرزائی, توبہ 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 توبہ. او ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕੀ ਬਣਿਆ وہ تھلے نے اس ٹائم. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਇਆ چارو چارو یار جلدی ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਇਤਨੀ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਸੇ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਯਾਰ. ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਦੇਣੀ. اچھا موسیٰ صاحب میں ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, موسیٰ صاحب ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਈਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਯੋਰ ਬਰਾਡ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟਾਪ. ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਓ. ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਗਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰਾਡ ਦੇ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੀ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਦਾ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰਾਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ اخلاقی ਹਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਵਾਈਏ ਜਾਂ ਸਲਬ ਕਰ ਲਈਏ. یہ میں ودال سیریسنس گل کر رہا ہوں, لٹرلی قسم خدا کی. یہ عام اصول یہی اپنائیں کہ کسی کو ہم رپورٹ نہ کریں, وہ انہوں نے کرنا ہے, ان کا اپنا فعل ہے, لیکن عام لوگوں کو زندہ رہنے کا حق جو ہے وہ دیں, ان کا بولنے کا حق جو ہے وہ ہم تسلیم کریں. تو یہ بیسک جو ہے نا وہ رائٹس ہیں ہمارے, وہ ہمیں کرنا چاہیے. تو موسیٰ صاحب یہ آپ کی آئی ڈی کو کسی نے کچھ کیا ہوا ہے, بہرحال یو مے نیڈ ٹو فکس واٹ ایور. اور وڈائر صاحب ہم نے کچھ نہیں کیا اس کو, وہ جہاں پہ بیٹھتا ہے نہیں ہم نے, میں نہیں کہہ رہا, میں نے کہا جو بھی کسی نے کچھ کیا. ہاں بالکل بالکل, وہاں پہ یہ بڑی ہیٹ سپیچ کرتا ہے تو اس وجہ سے اس کو وہ پڑ جاتی ہیں, وہ الگوریدم اس کو پک کر لیتا ہے. ایگزیکٹلی. میرا کھول کے کئی دفعہ بیٹھا ہوتا تو وہ نیچرلی لگتا ہے کہ ہیٹ سپیچ ہی کر رہا ہوگا, جیسا کہ شریف خان بول رہا ہوتا. ਯਾਰ ਤੁਰਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੋ. ਵਾਲੇਕਮ 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 ਸਲਾਮ. ਤੁਰਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਗਰੀਬ ਨੇ? ਵਾਲਵਾਨ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਰਾਇਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਿਊਕੈਸਲ ਬਾਹਰ. ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ ਨਾ. ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ. اچھا دوسری ایک اور بات سیکر صاحب آپ کے نوٹس میں آئی ہے یا نہیں, کیا جی؟ کہ شاطمیت کے اوپر جو ہماری آواز ہے یہ جماعت کے ہائیسٹ لیول تک وہ پہنچ رہی ہے, اور وہ اس بات کا نوٹس بھی لے رہے ہیں کہ جو ڈیمانڈس ہم یہاں سے کر رہے ہیں اس کی ایویڈنس جو ہے وہ میرے پاس آئی ہے, اس بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں. وڈائر صاحب اس کی میرے پاس بھی کچھ ایویڈنس کچھ دن سے آ رہی ہے, لیکن وڈائر صاحب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. آئی ہیو کم ٹو دا کنکلوژن, اور ویری رائٹلی, کہ وڈائر صاحب یہ ہم پچھلے سال نا جتنی ہم لوگوں نے یہ باتیں کی, مرزا مسرور صاحب کو میں آپ کو قسم سے بتا رہا ہوں آج تک نہیں ہوا تھا پہلی بار تاریخ میں مرزا مسرور کو اپنے خطبے میں گستاخی کا نام لے کر چیز کو ایڈریس کرنا پڑا. آپ سے کچھ مہینے پہلے کی, 6-7 مہینے پہلے کی بات ہے, جی میں نے سنی ہے, میں نے ٹھیک ہے, ایڈریس کرنا پڑا. یس. لیکن اس میں کہا کیا, آپ یہ غور کریں کہ احمدیوں کو چاہیے کہ غیر احمدی جو ہمارے مخالف ہیں وہ اس طرح کا حربہ, اس طرح کی بات کرتے ہیں جس سے احمدی جو نہ چاہتے ہوئے
اس کے منہ سے ایسی بات نکلتی ہے جس سے ایک شائبہ پیدا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے سمجھ لو کلین چٹ دیتی ہے اپنے من نالے نو کہ شائبہ پیدا ہو سکتا ہے. وہ نے کہا غیر احمدیاں دا قصور ہے سارا, وہ کر دینے سارا کچھ پرووک کر دینے تے احمدی تے ورنہ سوچ بھی نہیں سکتا. تے بہرحال نوٹس بالکل پہنچیا ہویا تے اے جناب اے مربیان اے ساری جماعت تانوں کی لگتا ہے بڑا صاحب ہے بہت ورگا کوئی بڑا کوئی کنگلامریٹ ہے, اے کوئی بہت بڑی ایسوسیئیشن ہے, اے چھوٹی جی جماعت ہے, اے چھوٹے جی انہاں دے سینٹر نے, سارے مربیان ایتھے بیٹھے نے. مرزا مسرور آپ وہ جڑی سٹریم ہے وہ ٹیم یو کے انہوں نے دس رہے کہ آپ یوں بھی کریں, آپ یوں بھی کریں, ایسے تبلیغ کیا کریں, ایسے تبلیغ کیا کریں, وہ سارا کچھ مانیٹر ہوتا ہے. دیکھیں مرزا مسرور صاحب تہاڈی براڈ دیکھیں سن رہے صاحب ان کے تھلے بیٹھ کے میں گھنٹی دے دیکھیں رہا صاحب میں یہ بات کہوں گا, جو میں اس براڈ سے میسج ریلے کر رہا ہوں اور پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ سادہ سا میسج ہے. میں بالکل جیو اور جینے دو کی پالیسی کی ڈیمانڈ کر رہا ہوں. بالکل کسی طرح بھی میں نہیں چاہتا کہ ہمارے مسلمان احمدی حضرات کے جو اکابرین ہیں ان کی وہ شاتمیت کریں, ان کو گالی گلوچ کریں, ان کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کریں. یہ میرا پہلے دن سے نیریٹو ہے, یہ آج بھی میرا نیریٹو ہے. میں بالکل شدید غصے میں ہوں, اور اس غصے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری مقدس ترین ہستیوں کی جو شاتمیت ہمارے منہ کے اوپر کی گئی ہے اس وجہ سے میں ایبسولوٹلی آم فیوریس. یہ بات بالکل بہن ہی سچ ہے, اور جو سچ ہے وہ میں کہنے کو تیار ہوں. لیکن میں نہ تو میرا یہ مزاج ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ لڑائیاں کروں, نہ میں کسی کے لیے بیڈ وشنگ کسی قسم کی چاہتا ہوں, نہ ہی ہمارا یہ مطمع نظر ہے, نہ ہی دین اسلام ہمیں ایسی تعلیم دے. تو اس لیے میرا بنیادی جو یہاں پہ ایک نقطہ نظر ہے وہ صرف اتنا ہے کہ بھائی میں اپنی براڈ سے اور اویس صاحب جن کا میرے ساتھ کلوز کولیبریشن ہے, اور ہم دونوں مل کے بھی براڈ ظاہر ہے آپ نے دیکھا کرتے ہیں اکثر, ہم کسی قیمت پر بھی اپنی براڈ سے کسی مسلمان کو بھی ہم نے کبھی الاؤ نہیں کیا کہ وہ احمدی حضرات کی کسی اکابرین کو وہ برا بلا کہیں یا گالی گلوچ کریں جس کو شاتمیت کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. یہ بالکل ہم الاؤ نہیں کرتے, یہ بالکل کیٹیگوریکل ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس کے اوپر میں نے عمل درآمد بھی کیا ہے, وہ بھی عمل درآمد اویس بھی کرتے ہیں. اب ہم تو پرو ایکٹیولی اپنی طرف سے آگے بڑھ کے اپنے مسلمان بھائیوں سے بعض اوقات شکوہ شکایت بھی ان کا لیں, اور یہ سارا پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے. لیکن ہمیں پھر بھی الزامی رنگ میں ہمارے منہ کے اوپر ہمارے مقدس ترین ہستیوں کی شاتمیت سننے کو ملے, یہ بالکل وارا نہیں کھاتی. پنجابی میں جیسے کہتے ہیں کہ یہ بالکل بھی ان ایکسیپٹیبل ہے, کسی طرح بھی ایکسیپٹیبل یہ نہیں ہو سکتا. تو اگر میں یہاں سے یہ اتنی ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ بھائی میں آپ کے اکابرین کو اپنے پلیٹ فارم کے کسی قسم کی شاتمیت یا گالی گلوچ نہیں الاؤ کرواتا, میری آپ سے ان ریورس اتنی ڈیمانڈ ہے کہ آپ میں اتنی انسانیت ضرور ہونی چاہیے کہ ایک بندہ پرو ایکٹیولی آپ کے مقدسات کا خیال کرتا ہے, تو آپ کم از کم یہ تو کریں کہ ہمارے سامنے آپ یہ کام نہ کریں یا دوسرے مسلمانوں کے سامنے بھی نہ کریں. ریورس یہ ایک جیو اور جینے دو کی ایک سمپل اپروچ ہے. آپ ہمارے اکابرین کی شاتمیت نہ کریں, ہم آپ کے اکابرین کے لیے کوئی ایسے نازیبا الفاظ نہ بولیں جو کہ اشتعال انگیزی کا باعث ہو. لیکن یہ دو طرفہ ٹریفک ہے, یہ ون وے نہیں ہو سکتی. نہ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کھلی شاتمیت کریں اور آگے سے احمدی حضرات جو ہیں وہ بالکل ریٹیلیٹ نہ کریں, اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان انتہائی خیال کریں ان کا کہ وہ شاتمیت نہ کریں, اور احمدی حضرات جو ہیں وہ ان کی براڈ سے کھلے عام باقاعدہ نیریٹو کے ساتھ, جیسے وہ فرقان نام کا ایک کریکٹر چلاتا ہے یا ان کی وہ اکبر علی نام کا کریکٹر, ان کی براڈز میں پرماننٹلی شاتمیت چل رہی ہوتی ہے, نو میٹر جتنی دیر وہ اوپن اور کلوز ہوتی ہیں. تو اس طرح کا جو رویہ ہے وہ ہم دونوں طرف سے اس کو سٹاپ کرنا پڑے گا. تو میرا کوئی نہ تو میں اس طرح کا میرا کوئی مطمع نظر ہے کہ یہ کوئی لائف مشن ہے کہ میں جناب ایک براڈ کھول کے انتہائی اینگری نیریٹو جو ہے وہ پروپیگیٹ کروں. کیوں بھی مجھے کیوں اینگری ہونے کی ضرورت ہے؟ آپ مسئلے کو ایڈریس کریں اور ہمیں بھی جینے کا حق دیں, ہم آپ کو جینے کا حق دیں.
یہ ایک بڑی سنسیئر اور بڑی ایک ویل میننگ ڈیمانڈ ہے، اور اس میں دونوں سائڈوں کی بھلائی ہے۔ الزامی جواب سے آپ تبلیغ نہیں کر سکتے، چاہے آپ کے جماعتی عقائد کا یہ حصہ بھی کیوں نہ ہو۔ یہ ڈاکٹرن، دا ڈاکٹرن آف الزامی جواب، اگر آپ کی ڈاکٹرن ہے بھی آپ رکھیں، لیکن ہمارے سامنے آ کے ہمارے قابلین کو آپ الزامی جواب میں کوئی گالی گلوچ نہ کریں۔ یہ ایک بالکل سادہ سی ڈیمانڈ ہے، اور یہ سمپل جیو اور جینے دو کے پرنسپل کے اوپر بیسڈ یہ ڈیمانڈ ہے۔ تو اگر آپ اس کے اوپر آتے ہیں تو اس سے دونوں سائڈوں کا جو ہے وہ جو ایٹ لیسٹ وی ول ہیو اے پیسفل انٹریکشنز اوور ہیئر، ہم زندہ رہ سکتے ہیں آرام سکون کے ساتھ، ورنہ ایک دوسرے کو ہم گالیاں دیتے رہیں، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے رہیں، تو اس سے دونوں کا ہی جو تبلیغ کا نیریٹو ہے وہ بہرحال اچیو نہیں ہوگا۔ اور اسپیشلی احمدی لوگوں کے لیے کہ جن کا الزامی جواب کا نیریٹو ہے، آپ کیسے مجھے تبلیغ کر سکتے ہیں اگر آپ مجھے آ کے الزامی جواب دیتے رہیں گے؟ تو یہ آپ کے لیے بھی مشن کے لیے فائدہ مند اپروچ نہیں ہے۔ تو اس لیے میں تو بالکل ڈٹرمنڈ ہوں کہ یہ پٹیشن ایک دفعہ میں ویڈیو کلپس لگا کے ایویڈنس مرزا مسرور احمد جو کہ خلیفہ جماعت احمدی ہیں ان تک میں یہ پہنچاؤں گا کہ بھئی میں آپ کو یہ ایک پیسفل انیشیٹو جو ہے وہ آفر کر رہا ہوں، ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ یہ ہے طریقہ کہ آپ کو میں مٹیریلز پرووائڈ کر رہا ہوں، پروفس، کہ آپ کے فالوورز، آپ کی جماعت کے فالوورز پرائمریلی بلاسمی کر رہے ہیں اسلام کی مقدس ہستیوں کی، وہ شاتمیت کرتے ہیں اسلام کی مقدس ہستیوں کی۔ یہ میں آپ کو ثبوت فراہم کر رہا ہوں، آڈیو ویڈیو کلپس، اور آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ پرویکٹیولی اس عمل کو رکوائیں اور اپنے لوگوں کو کے اوپر ان کو لگام دیں، ان کو کنٹرول کریں، اور جو نہیں سنتے ان کے خلاف آپ بہرحال اپنا تدیبی کارروائی کریں، جو کہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس موجود ہے، ممبرشپ موجود ہے، اور آپ کے پاس یہ کیپیبلٹی موجود ہے کہ یو ہیو دا ابیلٹیز ٹو انفورس یور رولز اینڈ ریگولیشنز۔ تو اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر جان بوجھ کے نہیں کر رہے، تو بہرحال ہم دیکھیں گے۔ ہم یہ ایک جو مروجہ طریقہ کار ہے کہ آپ پرامن میکنزم جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں، ایک گڈ ول اپنی شو کرتے ہیں کہ یو مین اٹ ویل اینڈ یو مین اٹ آل ان اے پیسفل مینر، تو یہ ہم بالکل کریں گے۔ اگر اس کے بعد بھی ہماری سنوائی نہیں ہوتی تو ظاہر ہے ہمارے پاس اور ایونیوز ہیں، لیگل ایونیوز ہیں کہ ہم ایف آئی آرز کروائیں جن جن ملکوں میں ہمارا بس چلتا ہے، جن جن ملکوں میں اس طرح کے قوانین ہیں کہ آپ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو آپ اس طرح سے تنگ نہیں کر سکتے، جیسا کہ بڑائے میں صاحب اگین معذرت میں آپ کو معذرت میں آپ کو بڑائے صاحب جتنا ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے نا، اور جتنا گستاخی کو ہم نے اٹھایا ہے پچھلے ایک سال، بڑائے صاحب میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ مرزا مسرور صاحب کی دیکھ ریکھ میں ہو رہا سارا کچھ۔ وہ چاہتا ہے پاکستان میں احمدی مارے جائیں تاکہ ان کے چندہ بڑھے، اسائلم کے کیس اپروو ہوں، اور ان کا یورو میں چندہ ہے۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ مبشر رضا جو ننگی گالیاں نبیوں کو دیتا ہے، آپ کو پتہ ہے عہدے دار ہے، یہ عہدے دار ہے یو کے اندر، راجہ طالبان کو حلف دے کے پوچھ رہے ہیں، یہ عہدے دار ہے جماعت کا۔ ایک ایک چیز پتہ ہے جماعت کو ان کی، ہر مربی ان کا یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک ایک مربی۔ ایک دفعہ میں نے ایک مربی کا نام یہاں پہ لیا تھا، مجھے پوچھنے لگے تھے کہ یہ کہاں سے پتہ چلا ہے۔ یہ سب جانتے ہیں ایک دوسرے کو، اور آپ کو اگر کوئی شک ہو تو میں نادر اور سیفی کی کیس سٹڈی آپ کو دے سکتا ہوں، اس پہ مربیان آئے تھے ٹک ٹاک کے اوپر۔ براڈ میں شاپ کے اندر اس کا کیسے میوزک بیک گراؤنڈ بند کرواؤں، بٹ ایسا تسی کرو گل تے بہرحال ٹھیک ہے، تہاڈی نیت اچھی ہے پٹیشن دی، لیکن میں تمہیں دس رہا کہ تسی نکلنا کچھ نہیں۔ ہاں چہرہ انہاں دا وہ وکھاواں گے لوکاں نوں کہ یہ آپ ہی یقین کرو تہاڈے کولوں آ کے معافی منگے اس کام دے اوپر۔ کرو میرے پیچھے شور ہے، تسی کرو گل۔
ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਬੰਦੇ? लेकिन मेरा माइक ऑफ था। मैं मुसलसल बात कर रहा हूँ जब से वो सीकर साहब ने कहा है कि मैं स्टोर में हूँ तो आप बात करें, मैं उसी वक्त से बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा माइक म्यूट पे है। क्या बात है, माशाल्लाह। बड़ा सर ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? यार मैं बहुत घट सुता हूँ आज तक, खैर स्पेशली ਉਹ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਹੋ? मैं अजय सोना ही है घंटा। क्या बात, कितने घंटे को सुते हो? मैं काफी घंटे ही हो गए ने नहीं सुता। माशाल्लाह। जिस मिनट तो मेरे नाल भी दो हाथ अगे निकलण रहे हो। नहीं ये तो वाकई गल सही है। इमा साहब माइक पे आ जाओ, तुसी बहुत ज्यादा छुट्टियां कर रहे हो। जी मतलब पाकिस्तान में करना। हाँ चीमा साहब मेरा ख्याल है पाकिस्तान इंडिया जी। हाँ जी। थले सिद्धू जट साहब ने लिखा है कि विलायत सो गए तो फिर झंडा कौन चुकेगा। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਝੰਡਾ ਫੜਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੁੰਗ ਗਏ ਹੋ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੇਲੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਿੱਧੂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੰਦ ਤੇ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਮੀਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ। ਅਫਰੀਕਾ ਬੈਠੇ, ਅਫਰੀਕਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ? ਇਹ ਯਾਰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਚਾਹੇ ਜੰਗ ਯਾਰਡ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ ਜੰਗ ਯਾਰਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗ ਯਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ। करो ज़ाहिर पे 86 करोला है। ऐप आई है ना 1886 है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर भाई मैंने आपको एक इमरजेंसी मैसेज भेजा, वो चेक करें। हाँ वाकई मॉन्स्टर भाई, इसका भाई का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हो सके तो आप जाके इसको लिख दे जरा एक दफा, अगर हो सके तो। फॉलो किया हुआ आपने? कुछ नहीं कोई बात नहीं। चलो। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਭੇਜੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਲੱਭ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹਨੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। नहीं वीडियो ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਵੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਤਾਲ ਮਨਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆ ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ। आज तशरीफ ले हैं तो हम वो कर लेंगे। होगा ये कि मैं आपसे 5 साल एक एक लाइन तो पूछूंगा, एक एक करके उसका आप एक लाइनर जवाब उसका दे दें, और फिर उसी तरह आप कुफ्र इस्लाम से डायरेक्टली जो आपके जो सवालात आपके जहन में वो मसरूफ
اگر مجھے اسلام جواب سے ڈائریکٹلی ہوا میں بتا دوں گا آپ کے ذہن میں، ٹھیک ہے، وہ مجھ سے پوچھ لیں، اگر مجھے اس کا جواب میرے سامنے ہوا میں بتا دوں گا، نہیں ہوا تو میں وہ بھی بتا دوں گا، ٹھیک ہے، نہ میری طرف سے ریکارڈ یہ ہو جائے گی، نہ آپ کی طرف سے ٹویٹر آرگومنٹ ہے، نہ میری طرف سے ریکارڈ یہ اس پہ کرنی ہوگی ہماری بات، آپ جو بھی ہوگی تو اگر کوئی تفصیل کسی نے اس پہ کرنی ہوگی آپ اپنے ریکارڈ پہ کر لیں، ہمیں ہوتے ہیں ہم یہاں جی جج صاحب ویلکم جی، کیا الحمد للہ ٹھیک ہے، مصروف ہو گئے. نہیں ہاں جی پاکستان ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ آپ کریں میں سنتا ہوں. جی ٹائم شیم کی ضرورت ہے؟ نہیں ٹھیک ہے کریں گے. سوال سمجھ نہ آئے میں کر دوں گا، لیکن جو میرا ہوگا اس کا سیدھا مطلب مجھے یہ کہ جواب جو بھی آپ کے ذہن میں ہے، اور اگر نہیں ہے یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس کو نہیں چھوڑ دیتا ہوں تو وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک رجب صاحب جو مجھے صرف ایک فرمائش کر دیجیے گا کہ بڑی آواز چلی گئی آپ کی. نہیں آ رہی صاف مجھے. کنفرم کر دیجیے کہ اس کے بعد آپ کے 5 سوالوں کے بعد آپ میرے 5 سوالوں کے جواب دیں گے. جی جو کفر و اسلام سے اس کا جو میرے علم میں جواب ہوگا میں دے دوں گا، اگر میرے علم میں نہ ہوا تو میں کہہ دوں گا کہ ابھی میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے شروع کریں پھر. جی ضرور. میرا سیکنڈ رہے گا نا، جب آپ بات کریں نا تو باقی سارے مائک بند کر دیں، جب وسائل بھائی بات کریں تو آپ بھی مائک، کیونکہ آپ کے مائک سے رہا ہے ڈبل بات ہوتی ہے، تو یہ کیا مسئلہ، تو یہ اس چیز کا آپ نے خود کیا کرنا ہے. تو جی رہا ہے جی ٹھیک ہے، میں سوال کر کے تو مائک بند کر لوں گا. تو پہلا سوال یہ ہے ساحل کہ جو مسلمہ کذاب کے جو جھوٹ کی اور اس کی جھوٹی نبوت کی، اس کے کذاب ہونے کی گواہی یہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں دی تھی یا لوگوں نے اس کو کذاب کہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. ٹھیک ہو گیا. تو کیا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب آپ کو پتا تھا کہ اس کے نبوت کا دعویٰ مسلمہ نے کیا ہوا ہے تو کیا آپ نے اس کے قتل کا فتویٰ دیا تھا؟ اگر دیا تھا تو اس کا کوئی حوالہ موجود ہے؟ جی اس کی دلیل ملتی ہے، حوالہ موجود ہے. اچھا سوری ادھر تھوڑا سا میں کریکشن کر دوں، چونکہ بعد دفعہ سوال بات ہم نے جو طے کر لی، اس میں یہ تھا کہ ہم نے اس میں سیدھی بات ایک جب آپ کہیں گے نا کہ دلیل ملتی ہے، میں یہ کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں کر رہا، اس میں میرا سیدھا سا ایک سوال ہے، میں دوبارہ ریپھریز کر دیتا ہوں. دلیل ملنا اور چیز ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا براہ راست خود فتویٰ دیا تھا؟ اس کا کوئی حدیث حوالہ موجود ہے؟ براہ راست نام لے کے فتویٰ نہیں دیا تھا، لیکن اس کے اوپر فتویٰ دیا تھا. یعنی براہ راست آپ نے مسلمہ کے قتل کا فتویٰ نہیں دیا، نام لے کے نہیں دیا. ٹھیک ہے سوری میں لکھ رہا ہوں ساتھ تھوڑا سا جواب تو اس لیے. تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لشکر کشی کی تھی تو ساتھ آپ نے جنگ کی تھی یا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک پہلے سے مقرر کردہ اس حوالے سے ایک لشکر کہیں بھیجے جانے کی ہدایت تھی، آپ نے وہ باتیں پہلے لی تھی یا پہلے مسلمان کی طرف بھیج کر؟ پہلے کیا ضروری ہے؟ اس سے پہلے بھی آپ کو علم ہے نا ایک اور ٹھیک آپ کا جواب آ گیا. یہ جو ہے مسلمان کے ساتھ، یعنی آپ کو میں صرف صحیح جواب آپ کا یہ ہے کہ زکوٰۃ والوں کے ساتھ پہلے کی تھی اور اس کے یہ جو ہے مسلمان کے ساتھ بعد میں کی تھی. یہ صحیح سمجھو؟ ٹھیک ہے. چوتھا سوال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ پہ جو لشکر کشی کی، چوتھا سوال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ کر کی کہ کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ ختم نبوت کا منکر ہے، یہ لشکر کشی اس کے خلاف اس وجہ سے کی جا رہی ہے یا اس کی وجوہات کچھ اور تھیں؟ اور اگر یہ وجہ بھی تھی، اگر یہ وجہ تھی تو اس کا حوالہ موجود ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جی موجود ہے، اور اس میں یہ وجہ بھی شامل تھی، یعنی صرف نبوت کا دعویٰ شامل تھا. جی لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ وجہ نہیں تھی، محاربت یا اور وجوہات بھی تھی. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا حوالہ بھی موجود ہے
اور یہ اس وجہ سے بھی ہوا تھا، لیکن یہ اکلوتی وجہ نہیں تھی، یہ اور بھی بہت سی وجوہات تھیں. ٹھیک. آخری سوال میرا یہ ہے کہ ایک اس وقت غالباً آپ یا اسامہ کوئی دوست یہ بات کر رہا تھا، تو یہ پہلے بھی سارے دوست بات کرتے ہیں کہ جو 2 سفیر آئے تھے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی، تو حضور نے یہ فرمایا کہ جو اگر سفیروں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں ان دونوں کے قتل، یہی بات ہوئی نا کہ ان کے قتل کا فتویٰ دے دیتا. تو یہاں میرا یہ سوال ہے، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ روایت کیا ہے، درایت اس کی یا جو بھی اس کی تھنٹسٹی، لیکن ایز اٹ از اگر اس کو بات کو مان لیں تو کیا پھر اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جو آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ پیش کرتے ہیں قرآن کریم کی کہ مرتد کی سزا قتل ہے، ٹھیک ہے، یا ختم نبوت کے حوالے سے جو آپ کی عقیدہ ہے، تو یہ ایک شرعی حکم ہے. تو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرعی حکم کو، ایک روایت جو تھی سیاسی، اس کی بنیاد پر ایک شرعی حکم جو ہے معطل کر دیا. یہ سوال آپ کا ریلیٹ کر رہا ہے، سوال ریفریش کریں کیونکہ یہ جو آپ ایک سیاسی جس کو کہہ رہے ہیں وہ سیاسی نہیں تھا، ایک سنت تھی وہ شرعی کا ایک چیز کر رہا ہے. چلیں میں ریفرنس اس کو اس طرح سے کر دیتا ہوں کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ 2 سفیر تھے اور انہوں نے جو بات کی، جو گفتگو ہوئی، اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کے اگر سفیروں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں آپ کے ان کے قتل کا حکم دیتا. تو مرتد کی سزا شرعی طور پہ آپ کے نزدیک قرآن کریم میں قتل ہے، ٹھیک ہے بات؟ جی ٹھیک ہے. اور ختم نبوت کا منکر جو ہے اس کی سزا وہ بھی یہی ہے، وہ بھی قتل ہے. ٹھیک ہے. تو حضور نے یہ جو 2 آپ کے نزدیک واضح شرعی احکام تھے کہ ختم نبوت کے منکر اور جو مرتد کی سزا قتل ہے، وہ سزا معطل اس بنیاد پہ کر دی کہ سفیر جو کہ تھے وہ، تو اس بات آپ کے نزدیک آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اسی لیول کا شرعی حکم تھا. جی. یہ آپ کے کتنے سوالات ہو گئے آج؟ 5 ہو گئے. 5 میں کافی زیادہ ہو گیا میرے خیال سے. نہیں وہ 5 میں اس میں میں نے آگے سے کچھ نہیں کیا، صرف میں نے آپ کا جواب تھا. بڑا صاحب یہ 5 سوال دے جواب دینے کے کتنا منٹ لگے نے؟ بڑا صاحب 5 منٹ نہیں لگے جی، 5 منٹ کو 5 منٹ لگ گیا نا. ہاں تے ذرا ہن جو میں 5 سوال کراں گا انہاں دے ویکھو کتنا ٹائم لگدا ہے. آئے تاکہ مجھے یا دوسروں کو غلطی نہ لگے. ٹھیک ہے چلیے آپ کے 5 سوال ہو گئے ہیں، اب میں 5 کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے اجازت ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. میں صرف یہ ایک واضح کر دوں کہ میرے سوال میرے سامنے 5 ہیں، میں نے کل لکھ لیے کہ میرے سامنے 5 ہی سوال موجود ہیں. اس کی جب آپ ریکارڈنگ سنیں گے جو دوست بھی سنیں گے، اسی کے اندر صرف جو تھوڑا بہت آگے میں نے سوال کیا وہ اس سوال کی وضاحت تاکہ آپ کا جواب واضح ہو. میرا اس پہ کوئی آرگیومنٹ آگے سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا میرا پہلا سوال یہ ہے مسئلہ کفر و اسلام کے اوپر جماعت احمدیہ کے موقف کے جاننے کے لیے کہ 3 پارے کا جو آخری رکوع میں آیت آتی ہے لا نفرق بین احد منہم، اس آیت کے تحت کسی ایک بھی مامور من اللہ کا، چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ جماعت احمدیہ کے نزدیک مرزا صاحب ہو، وہ ان کا انکار کر کے دائرہ اسلام اس دائرہ اسلام کے اندر رہتا ہے. قرآن کریم کی آیت اپنی ذات میں خود اس چیز کی وضاحت کرتی ہے کہ کسی ایک نبی کا جو ہے کسی ایک نبی پہ بھی فرق نہیں کرنا. تو ایمان لانے کے لحاظ سے کسی ایک نبی کا انکار بھی کفر ہے. میں سوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں. میرا سوال یہ نہیں تھا کہ کفر ہے یا نہیں، میرا سوال یہ تھا کہ اس آیت کے تحت کسی ایک بھی مامور من اللہ کا انکار کر کے، انکار کفر ہو گیا جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں، کفر کر کے، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے وہ جماعت احمدیہ کے نزدیک مرزا صاحب ہو، ان سب میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر کے انسان اسلام کے کون سے دائرے سے میں رہتا ہے یا سب دائروں میں سے نکل جاتا ہے؟ یہ سوال ہے. وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا چونکہ انسان اقرار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جیسے آیت کی آپ آیت کا حوالہ دے رہے ہیں، تو اب جتنا میں نے جواب دیا آپ اس پہ اتفاق کریں کہ میرا جواب یہ ہے کہ کسی بھی اس آیت کے مطابق انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایک نبی کا جو کفر ہے، انکار ہے جو وہ کفر ہے. بس صاحب میں نے کفر کا سوال نہیں پوچھا. کوئی بات نہیں، میں نے اس کا جواب دیا، وہ کفر ہے. ٹھیک ہے چلو میں دوسرا سوال کرتا ہوں. جی ذکر بھائی بڑا صاحب سننے آ جائے ظلم ہے، یقین کرو پہلے سوال پہ کلین بولڈ ہو گیا کام، پہلے سوال پہ کلین بولڈ. جی تھوڑی جی روشنی پا دیا جی دیتے سہیل صاحب آواز دی کوالٹی دا بڑا پانی چاہیے راجا صاحب، یہ تے مٹی پانی چاہیے. بڑا صاحب میں انہوں سوال کیتا سی کہ قرآن کریم دی آیت دا حوالہ دے کے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ دے انبیاء دا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا جماعت احمدیہ دے مطابق مرزا صاحب جڑے نے انہاں دا انکار کرے تو وہ انسان اسلام دے کہڑے دائرے وچ رہندا تے کہڑے دائرے چوں باہر نکل جاندا ہے. جواب کیے کہ وہ انج کفر ہے. میں کہ کفر دا سوال نہیں، دائرے کہڑے وچ رہندا تے دائرے چوں باہر کہڑے چوں نکلدا ہے. میرا جواب نہیں ہے، تسی اتفاق کرو اس جواب تے. بہت اچھے. اگلا سوال کہ مرزا صاحب کے تشریف لانے کے بعد کیا کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ مرزا صاحب کے اوپر ایمان لانے سے کامل ہوتا ہے یا
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ही इस कलमे को कामिल करता है। इसका कुफर इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ हाय हाय, हाय जे? ਇਹ ਜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਅਗਰ ਕਲਮਾ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਕੁਫਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੁਫਰ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਦੇ। ਵਾਓ ਵਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਈ ਬੱਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ यस। कुफर इस्लाम पे बुनियाद उसकी यही हमारा तय हुआ, ये अलग सवाल है। आप कुफर इस्लाम पे सवाल करें। यानी आपके नजदीक एक कलमा अगर मनसूख हो जाए और जायज ना रहे एक नबी पे ईमान लाने या न लाने से वो कुफर इस्लाम का मसला नहीं है। ये मेरा सवाल नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ अपना सवाल की वजाहत चाहता हूँ आपकी बात। दोबारा जरा आपकी बात दोबारा करें। मैंने कहा कि कलमा अगर एक उमूर में अल्लाह का इनकार करके वो कलमा मुकम्मल नहीं रहता और जिससे इंसान दायरे इस्लाम में दाखिल होता है वो आपके नजदीक कुफर इस्लाम का मसला नहीं है। क्या ये कहना चाहते हैं आप? कभी भी कोई सवाल पूरी तरह बात नहीं है। मैं सवाल दोबारा कर देता हूँ कि जिस कलमा को पढ़कर एक इंसान चाहे वो यहूदी हो चाहे वो ईसाई हो जब वो इस्लाम में दाखिल होने के लिए उसको कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना पड़ता है। अब मिर्जा साहब के आने के बाद वो कलमा जो है वो कामिल है या वो मिर्जा साहब पर ईमान लाने की वजह से कामिल होगा, उससे बगैर वो कामिल नहीं है। इसका कुफर से क्या ताल्लुक है? कुफर क्योंकि इंसान अगर मुसलमान हो रहा है तो अगर वो अपने इस कलमा में मिर्जा साहब को शामिल नहीं कर रहा तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। ये इसलिए मौका चलना चाहिए। अगर वो वही कलमा ले रहा है जो मिर्जा साहब से पहले पढ़ते थे लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेते थे तो वो दाखिल हो जाता था। अब जमात अहमदिया के मौके पे तीसरा सवाल मुसलमान कज़ाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसको कज़ाब कह देने के बावजूद अगर वो खुद को मुसलमान क्लेम करता है तो क्या जमात अहमदिया उसको मुसलमान कहती? जमात अहमदिया उसको मुसलमान कहती? इसका कुफर इस्लाम इसका जमात नहीं कुफर ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ। ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਮਾਲ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ। ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ। ਇਹ ਵੈਲ ਕਰਾਫਟਡ ਵੈਲ ਥਾਟ ਆਊਟ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅਗਰ ਇਹ ਹਾਂ ਕਰਨ ਤਦ ਵੀ ਗਏ ਨਾ ਕਰਨ ਤਦ ਵੀ ਗਏ। ਇਹ ਸਨੂਕਰ ਨੇ ਸਾਰੇ। अल्लाह वाओ। इतबाई जी ना दी जमात अहमदिया के हवाले से है। इसमें मुसलमान कज़ाब का मुझे जमात अहमदिया का मौका उन तक पहुंचा हुआ है कि कोई शख्स आप चाहे मेरी बात सुनिए। मैंने ये एक मिनट सुनिए, इधर ही हूं मैं, इधर ही हूं, कोई बात नहीं। मैंने आपसे सीधी सी इसलिए बात की थी कि मैं आपसे मुसलमान कज़ाब पे बातें की। हर लफ्ज में मेरा हर सवाल रेलेवेंट था मुसलमान कज़ाब पे, ठीक है। उसकी जो आपकी डिस्कशन थी 5 मिनट की, ऐसा ही है कि नहीं है? जी जी ऐसा ही है। जी जी सुन रहा हूँ। आपके जो पहले सवाल के अलावा जो अभी 2 सवाल थे बिल्कुल इररेलेवेंट है, तो उसमें इबहाम है, उसमें क्लैरिटी नहीं है। एक तो अपने सवाल को मसला कुफर इस्लाम जमात अहमदिया के हवाले से जिस पर आप डिस्कशन कर रहे हैं ना उस पर सवाल करें बराह रास्त, और दूसरा जरा सवाल को सादा क्लियर रखें। मैं दोबारा सवाल करूंगा क्योंकि हमारे पास एक मौका था जमात अहमदिया का कि कोई भी शख्स जो खुद को मुसलमान कहलवाए हम उसको मुसलमान कहेंगे, चाहे वो काफिर हो चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी चीज का कुफर ही करता हो। जब तक जैसे कि मिसाल दे देता हूँ ताकि मेरा सवाल आप तक वादे हो जाए कि अगर कोई शख्स मिर्जा साहब का इनकार करके अपने आप को मुसलमान कहलवाता है तो जमात अहमदिया उसको मुसलमान कहेगी क्योंकि वो खुद ये नाम पसंद करता है अपने लिए। तो इसी को रिलेट करके मैंने मुसलमान कज़ाब से के हवाले से आपसे सवाल किया कि अगर वो खुद को मुसलमान कहलवाना पसंद करता क्योंकि उसने कुफर कर दिया था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कज़ाब कह दिया था, इसके बावजूद अगर वो खुद को मुसलमान कहलवाता तो क्या जमात अहमदिया उसको मुसलमान कहती कुफर होने के बावजूद? ओए 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 एक तो अगेन ये हाइपोथेटिकल सवाल है ये। हाँ जी आए ओए हाइपोथेटिकल सवाल है। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। नहीं है सवाल बराह रास्त आपकी डिस्कशन तो साहब मेरा सवाल चाहे गलत हो चाहे सही हो आपने हाँ या ना में जवाब सारे सवाल वो ढूंढे हैं कि जिनका आपके मौजूद से कोई मुताल्लिक नहीं है। जब आप सांस ले लेंगे ना बराबर साहब, जब आप आप इसमें हाँ, आप इस जब हम उनकी बात
सब सवाल मेरा है, मुझे पता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। जैसे आपके सवाल आपको बताते हैं आप क्यों कर रहे हैं, इसी तरह मेरे सवाल मुझे पता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। तो अगर मुझे आप सीधा बता दें कि जमात अहमदिया उसको मुसलमान कहती या नहीं कहती, तो मैं अपना जो है मौका आपसे ले लेता। लेकिन आप इसको ऐसे ना कहेंगे आपका सवाल दुरुस्त नहीं हो सकता है, मुझे आपको समझाने में कोई हो रही हो सकता है, आपको समझने में कुछ हो रही हो, लेकिन सवाल बड़ा वाज़ेह है। सवाल गैर वाज़ेह है, सवाल गैर मुतलका है, सवाल जो है वो दुरुस्त नहीं है, सवाल मौजू से मुतलका नहीं है। उसूली मौके पर जो पहला सवाल था उसका अभी तक जितने भी बाकी 2-3 आपके सवाल हैं उसमें एक ही बात है कि जो भी इनकार करेगा किसी एक भी नबी का वो कुफ्र है। बाकी जहाँ तक ये बात है कि अगर कोई खुद को मुसलमान कहता है तो वो खुद को कहता है, उस पर हम जबरदस्ती नहीं कर रहे थे। हमारी उसके बारे में क्या राय है? जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर कह दिया या कज़ाब कह दिया, वो हमारी नज़दीक जिसकी खुद हुजूर ने गवाही दे दी, तो फिर हुजूर ने जो बात कर दी वो उसके बारे में, एक इंडिविजुअल शख्स के बारे में जिसकी जात के बारे में हुजूर ने खुद गवाही दी है, वो दुरुस्त है। लेकिन जिसको गली का मौलवी उठ के अगर कोई उस बुनियाद को बना के थोड़ा सवाल के मुताबिक जवाब होगा। यानी गली मोहल्ले वाली बातें ना करें, साहब गली मोहल्ले वाली बातें ना फिर करें। अगर आप हाइपर हो रहे हैं, मैं सवाल करता हूं। ऐसा वेख्या जे गुस्सा कन चढ़िया है, ओए होए 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 होए। छा गए कल, सब छा गए माशाल्लाह माशाल्लाह, चढ़ाता अगे ही चेक करियो देखिए उनका वो एतराज ठीक है था, हजूर की बात ठीक है, लेकिन गली या ये बोलती है ठीक है, बात खत्म हो गई। ठीक है, इसको अल्फाज को दुरुस्त कर देते हैं। इसका जवाब ये है कि जहां तक एक फर्द वाहिद ने, क्योंकि मैं इसलिए एक तो मैंने ये बता दिया कि हमारे नजदीक किसी इंसान के हवाले से उसके अकीदे पे हमारी राय क्या है, ये अपनी जगह बात है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई इंसान खुद को मुसलमान कहलवाता है, वो उसका हक है, वो कहलवाता है। अल्लाह ताला ने कुरान में इनके दिलों में इस्लाम दाखिल नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन उनको अपने आप को जो अगर वो मुसलमान कहते थे और उनको इजाजत थी। इसी तरह अगर कोई इंसान जिसकी खुदा उस तरह नहीं होता, इस तरह आप मैं आपकी पूरा मौका दिया था, मैं आपके जवाब में बोला नहीं, आपने जो जवाब दिया एक दो लाइन के अंदर हमने बात करना है, हमने बात नहीं करनी। मैं आपसे बात करने की पसंद नहीं करता कि आपसे बात करनी जो है ना वो फिर मैं हाँ अजय बड़ा सब बचा यस ਐ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। 100% बिल्कुल सही। आप ये एक मिनट मैंने तो ये भाई ये आपने बात मैंने करनी है ना, एक मिनट मेरी अर्ज सुन लेना, मेरी भी अर्ज सुन है। चल भाई ये तो आपने खुद ही था कि मुझे नहीं पता आपका ये क्या प्रोग्राम था। नहीं आपकी लाइफ में हो रहा है कि एक बात करने देना, ऐसा आपका जवाब आ गया, रसूलुल्लाह की आपने मिसाल दे दी, बात खत्म करे, अगले सवाल पे चले। इसमें आगे हमने कर लिया। मैं ये चाह रहा हूं कि खामोश रहें, मैं आपका सवाल खामोश रहे, ज़बान बंदी करो। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन जवाब तो मेरा नहीं उसके मुताबिक रहें, उसी के मुताबिक आप अपने खुदों में रहें, आप अपने खुदों में के मुताबिक आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन आप खामोश रहें। नहीं समझे तो एक आएगा पॉइंट चाहिए, आप यहां या ना करके मैं आगे चलूंगा। दोबारा सवाल रिफ्रेश करें आप, दोबारा सवाल और लेकिन आपके सवाल में मैं नहीं बोलूंगा, मेरे बात आपने नहीं बोला। ये सवाल मेरा टू द पॉइंट एक लाइन में होगा, एक ही लाइन में आपने जवाब देना जो हम आप तय करते हैं। मेरी यहाँ से अगर आप तरीके की ख्वाहिश है आप तरीके कर सकते हैं, मुझे आपके तरीके सुनने की जरा सी भी ख्वाहिश नहीं है। आप इंटरप्ट नहीं करेंगे, जवाब मैं अपनी मर्जी से दूंगा। जी सवाल सुनेंगे। मुसलमान कज़ाब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसके ऊपर गवाही आ गई कि वो कज़ाब है, लेकिन अगर वो खुद को मुसलमान कहलवाना पसंद करता है कि मैं मुसलमान हूँ,